اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان کی عطا فرمائی ہے۔ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، ہمارے اور آپ کے امام ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ہے نا؟ ہم جتنے بھی حنفی ہیں تمام حنفیوں کی امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہم اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، نکاح کے معاملات کو انجام دیتے ہیں، خرید و فروخت کے معاملات کو انجام دیتے ہیں، وصیت کے معاملات ہو، اجارہ کے معاملات ہو، کرائے کے معاملات ہو، میراث کے معاملات ہو، تو اگر یہ کہ عبادات والے مسائل ہو یا معاملات والے مسائل ہو، سب میں ہم اتباع کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شان کیا دی تھی، انشاءاللہ ان کا بھی ماہ مبارک آئے گا تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اتنا سمجھ لے کہ حدیث شریف میں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ اس کے منہ سے جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں کہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ ہاتھوں سے جھڑنے لگ جاتے ہیں، پیروں کو دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ پیروں سے جھڑ جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ اس کے سر سے جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن بتائیے کہ کیا آپ میں سے کوئی یا میں گناہ کو کوئی جھڑتے ہوئے دیکھتا ہے؟ سبھی کہیں گے کہ ہم تو اپنی آنکھوں سے گناہوں کو جھڑتا ہوا نہیں دیکھتے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ میرے مصطفیٰ نے جو فرما دیا وہ سچ ہے۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے، تم آنکھ بند کر کے اس پہ یقین رکھتے، مانتے ہیں کہ یقیناً وضو جب کرتے ہیں تو چہرے کے گناہ جھڑتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، سر کے گناہ جھڑتے ہیں، پیر کے گناہ جھڑتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی نگاہوں میں نور فراست عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جن کے آنکھوں میں اس کا نور عطا فرماتا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے والوں کی نگاہ میں اللہ جب وہ طاقت عطا فرماتا تو ان کی نگاہیں وہ دیکھ لیتی جو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ تو کہ بایاتوں میں ہے کہ کوئی آتا وضو کرتا، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس کو بلاتے اور بلانے کے بعد کہتے کہ بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ کوئی آتا تو اس سے کہتے کہ بیٹا غیبت سے توبہ کر لے، کوئی آتا تو اس سے کہتے کہ زنا سے توبہ کر لے۔ پوچھنے والے آ کے پوچھتے کہ آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کا کام کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کا کام کیا؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم وضو کرتے ہو تو تمہارے گناہوں کی میں جھڑتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی آنکھوں میں اللہ نے یہ طاقت و قوت عطا فرمائی، تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں نور کہاں سے حاصل ہوا؟ آپ نے فیض حاصل کیا اہل بیت کے دامن سے، اہل بیت کے دامن سے آپ نے آپ کو وابستہ رکھا۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے، حضرت سیدنا زید مظلوم شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تو ایسے رہے کہ خود امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر یہ 2 سال ابو حنیفہ کو امام جعفر صادق کی صحبت کا نہ ملتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ تو پتہ چلا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کے در سے فیض حاصل کرنے والی ذات وہ ذات ہے جو ہم سب کی امام کہلاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ زبان میں اللہ نے تاثیر عطا فرمائی تھی، اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں آپ ڈھلے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ ہے کتابوں میں کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور اسی مسجد میں ایک مسافر آ جاتا ہے، اور مسافر سوتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اس کے پاس 1000 روپے کی تھیلی تھی دیناروں کی،
تو ایسا ہوا کہ آنکھ لگ گئی، اور جب سو کر کے وہ بیدار ہوا، اٹھا جاگا تو کیا دیکھا کہ اس کی دیناروں کی تھیلی غائب ہے۔ مسجد میں ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، دیکھا تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ جب آیا تھا تب بھی تنہا حضرت ہی موجود تھے، اور جب تھیلی چلے گئی تب بھی دیکھا ہے کہ حضرت ہی تنہا موجود ہے، پہچانتا نہیں تھا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا دیا کہ میرے دینار کی تھیلی آپ نے ہی لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان اہل بیت کے دل کو اللہ نے بہت وسعت عطا فرمائی، بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ ہم جیسے کہتے تو اس سے جھگڑ پڑتے، نہ جانے کیا کیا بولتے۔ میرے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اے مسافر یہ بتا کہ تیری تھیلی میں دینار کتنے تھے؟ بتایا کہ تیرے اتنے تھے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، اور جتنے دینار بتائے تھے ایک تھیلی میں اپنے ساگے دینار اس کو عطا فرما دیے۔ اس کے بعد جب وہ مسجد آیا تو اتفاق ایسا ہوا کہ جو تھیلی اس کی گمی تھی وہ تھیلی مل گئی۔ اب مل جانے کے بعد اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ معافی چاہتا ہوں کہ میں نے غلط آپ پہ الزام لگا دیا تھا، میری تھیلی مجھے مل چکی ہے، اب میں آپ کی رقم آپ کو لوٹانے آیا ہوں۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی کو دے دیتے تو اس کو واپس نہیں لیا۔ یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے طاقت و قوت کیسی عطا فرمائی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور معاملہ کیا تھا، ایک مرتبہ آپ راستے میں چلے جا رہے ہیں اور بہترین قسم کے لباس آپ نے پہنا ہے، تو ایک صاحب مل گئے اور کہنے لگے کہ اہل بیت کے بدن پر یہ لباس زیب نہیں دیتا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اپنا دامن اٹھا کر کے اندر میں جو لباس تھا اور اس کی طرف اس کے ہاتھ کو لے کر کے گئے۔ جب اس نے اپنے ہاتھ سے اندر والے لباس کو چھوا تو محسوس ہوا کہ وہ لباس تو بہت خوردگاہ ہے، چبھنے والا ہے۔ کہا کہ یہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے امام؟ یہ تو کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ اندر والا لباس خالق کے لیے، باہر والا لباس مخلوق کے لیے ہے۔ یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چلے جا رہے، کیا دیکھا، ایک بوڑھی عورت ہے اور زار و قطار ہو رہی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگی کہ معاملہ ایسا ہے کہ میرے پاس ایک گائے تھی اور اسی سے ہمارا کام چلتا تھا، وہ گائے مر چکی ہے، تب معاملہ ایسا ہے کہ ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا، اس پر میں آنسو بہا رہی ہوں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری یہ گائے زندہ ہو جائے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری یہ گائے زندہ ہو جائے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس ارشاد مبارک کے ذریعے سے یہ رہنمائی کرے، عقیدہ دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہزادے رسول کو جب یہ اختیار دیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات کا کون اندازہ لگا سکتا؟ عزیزان ملت اسلام، یہی وجہ ہے کہ امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ بردہ شریف میں جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کی ذات تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے، آقا کے نام کی شان یہ ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ، سچے عقیدے کے ساتھ میں اگر مردے پہ بھی مصطفیٰ کا نام لے لے تو مردہ زندہ ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی شان۔ تو شہزادے رسول نے بتایا اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو ہم زندگی عطا کر سکتے ہیں۔ وہ یہ عورت کہنے لگی کہ ایک تو میں پہلے سے پریشان ہوں اور آپ اس طرح کی باتیں کر کے اور مجھے اور پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے اللہ کا نام لیا اور گائے کو ٹھوکر لگائی، اپنے قدموں سے کہا زندہ ہو جا۔
گائے زندہ ہو کر کے بری عورت کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زبان میں اللہ نے یہ تاثیر دی تھی کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو بھی دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعا کو اسی وقت پوری فرما دیتا تھا. تاخیر نہیں ہوتی تھی، جیسے ہی آپ کی زبان سے نکلتا اللہ اس کو پورا فرما دیتا. یہی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حج کے موقع پہ گئے تو اللہ کی صدا بلند کر رہے، ربنا ربنا کی صدا بلند کر رہے ہیں. پیچھے اللہ والے دوسرے بزرگ موجود ہیں. کہا کہ یہ کون ہے جو اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے، ربنا ربنا کی صدا بلند کر رہا ہے. آخر میں پکارنے والے نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب تبارک و تعالی انگور کھانے کی تمنا ہو رہی ہے، اے رب تبارک و تعالی انگور کھانے کی تمنا ہو رہی ہے. وہ بزرگ فرماتے کہ میں نے کیا دیکھا کہ اچانک انگور کا ایک ٹوکرا سامنے آ گیا. انگور کا ایک ٹوکرا سامنے آ گیا. حضرت جیسے ہی تناول کرنے لگے تو میں نے پیچھے سے عرض کی کہ حضور میرا بھی حصہ اس میں بنتا ہے، میرا بھی حصہ بنتا ہے. حضرت نے کہا کہ کیسے؟ کہا جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں آپ کے ساتھ آمین کہتا تھا، میں آپ کے ساتھ آمین کہتا تھا. جس سے پتا چلا کہ آمین کہنے کا فائدہ کیا ہے. جب دعا مانگی جاتی ہے تو دعا میں آمین کہنے کا فائدہ کیا ہے کہ دعا مانگنے والوں کو جس طرح اللہ دیتا ہے آمین کہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق بزرگ کہتے ہیں کہ وہ موسم انگور کا نہیں تھا، مکہ المکرمہ میں کہیں انگور کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن یہ ان کی دعا تھی. اللہ نے انگور عطا کیے اور فرماتے کہ ایسے انگور تھے کہ جب میں نے اس کو کھایا کہ زندگی میں کبھی اس کا مزہ میں نے نہیں پایا، کہ وہ جنتی پھل ہے، جنت سے آیا ہوا پھل، اس کا مزہ دوسری جگہ کہاں مل سکتا ہے. یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عزیزان ملت اسلامیہ، دور بنو امیہ میں جب حضرت سیدنا زید مظلوم شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چلا گیا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے ایک شہزادے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے ایک دوسرے شہزادے جن کا نام حضرت زید مظلوم شہید رضی اللہ عنہ. محرہ مقدسہ وغیرہ کے جو سادات ہیں حضرت زید مظلوم شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے ہیں. تو حضرت زید مظلوم شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور بنو امیہ میں ظلم و زیادتی کی گئی. آپ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، کھجور کے تنے پر، کھجور کے درخت پر آپ کو پھانسی دے دی گئی. اور معاذ اللہ رب العالمین ظلم اتنا ہوا کہ حکم ہوا خلیفہ کی طرف سے کہ کوئی بھی آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا. اتنا ہی نہیں بلکہ حکم یہ ہوا کہ ان کی لاش کو ایسی ٹنگی رکھا جائے گا، کوئی بھی ان کی لاش کو نہیں اتارے گا. میرا عزیز، عرصہ گزرنے کے بعد بھی لوگوں نے دیکھا کہ امام زید شہید رضی اللہ تعالیٰ پہلے دن جس طرح سے آپ کا بدن تر و تازہ تھا، دفنانے تک آپ کا بدن اسی طرح و تازہ تھا. عزیزان ملت، حضرت زید مظلوم شہید رضی اللہ تعالیٰ، تو کسی شقی نے، کسی بدبخت نے اس واقعے کو اپنے شعر میں لکھا اور حضرت زید مظلوم شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ بھتیجے ہوتے تھے. جب آپ کو معلوم ہوا کہ اس نے چچا کی شان میں گستاخی کی ہے، روایت میں آیا کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب تبارک و تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے منہ میں مسلط فرماتے کہ اس کے بعد میں وہ شعر لکھنے والا جب کسی سفر میں جا رہا تھا، خدا کی طرف سے ایک شعر آیا اور شعر نے اس کا کام تمام فرما دیا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کہہ دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیا تھا.